أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا عطا کیا۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اور جس شخص کو اس مہینے میں عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق مل جائے، وہ لوگ بھی بڑے مبارک ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی وہ اس مہینے کی برکتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں، اور ان کے لیے یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے۔ جس طرح باقی مہینوں میں ان کے کام کاج ہوتے ہیں، باقی مہینوں میں جو ان کی عادتیں رہن سہن ہوتا ہے، وہی اس مہینے کے اندر ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو جو آدمی اس مہینے کی قدر کرے گا اور اس مہینے کے اندر اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے گھر سے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا، اپنی عادتوں کو سدھارے گا، اپنے اخلاق کو سدھارے گا، وہ اللہ کی ان رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اور جو اس طرح نہیں کرے گا، وہ سمجھو کہ بڑا ہی محروم ہے۔ جس آدمی کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہ ہوئی، اور جس آدمی نے اپنے آپ کو اس مہینے میں بھی نہیں سدھارا، وہ بڑا ہی محروم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا۔ مبارک ہے وہ انسان جن کی خاطر اس مہینے میں، مبارک ہے وہ انسان جن کی خاطر اس مہینے میں کلام اللہ لے کر دولت صلح و پیام آیا۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم لوگوں کے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو آدمی اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ دو شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پچھلے بھی اور اگلے بھی، یعنی آئندہ جو گناہ وہ کرے گا وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں بڑی فضیلت رمضان کے روزوں کی بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی فضیلت بہت کم اعمال پر ہے، یعنی بہت کم عمل ایسے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فضیلت بتائی کہ یہ کام کرو گے
تو پچھلے تمام گناہ معاف اور آئندہ والے کرنے والے گناہ بھی معاف. کچھ عمل ہیں ایسے. کون سی حدیث ہے صاحب؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پورے عربی کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ تو الفاظ ہیں وہ میں نے عربی میں آپ کو پڑھ کے سنائے. کیا الفاظ ہیں؟ ہر آدمی کو یاد ہونے چاہیے. عربی کے الفاظ ترجمہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ہر آدمی عربی کے ان الفاظ کو پڑھے، یاد کرے. کیا الفاظ ہیں؟ من صام رمضان. دیکھو جو آدمی تھوڑا سا بھی مناسبت رکھے گا نا فوراً سمجھ جائے گا رمضان کا لفظ آ رہا ہے. من صام، صام کہتے ہیں روزہ رکھنے کو، من کہتے ہیں جس کو. تو کیا ترجمہ ہوا؟ من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے. دو شرطیں لگائی، ایمانن و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا بتایا؟ غفر لہ، غفر کہتے ہیں مغفرت کرنے کو، یعنی بخش دیے جائیں گے اس کے. کیا بخش دیے جائیں گے؟ ما تقدم من ذنبہ، وہ گناہ جو اس نے پہلے کیے. یہ حدیث تو ایک ہے. ایک دوسری روایت میں دوسرے الفاظ ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ وما تاخر، کہ وہ گناہ بھی جو بعد میں کیے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزہ رکھنے پر یہ فضیلت بتائی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. دو شرطیں کیا لگائی؟ وہ شرطوں کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک تو ایمان اور ایک احتساب. ایمان کسے کہتے ہیں وہ تو آدمی جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی بھی عمل قبول نہیں. اور جس کے پاس ایمان ہوگا وہی روزہ رکھے گا، جس کے پاس میں ایمان نہیں ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا. تو پہلی شرط تو ہر آدمی کے اندر عام طور پر موجود ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہمیں اس پر یقین ہے. جس عمل پر جو ثواب بتایا، جس گناہ پر جو عذاب بتایا، اس پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے. تو اس حدیث میں روزے رکھنے پر جو فضیلت بتائی ہے اس فضیلت پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہے. تو پہلی شرط تو ہمارے اندر موجود ہے. احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں ثواب کی امید رکھنا. ایک تو ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بہت سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کو خود کو ہی امید نہیں ہوتی کہ مجھے اس پر کچھ اجر ملے گا، مجھے اس پر کوئی نیکی ملے گی، مجھے اس پر کوئی ثواب ملے گا. تو آدمی اگر امید ہی نہیں رکھے ثواب کی تو پھر اللہ بھی جو ہے اس کو ثواب نہیں دیتے. تو اس حدیث میں دوسری شرط یہ لگائی کہ احتساب کے ساتھ ہی روزہ رکھے، یعنی اس بات کی امید رکھے کہ مجھے اس رمضان کے روزہ رکھنے پر یہ ثواب ملے گا، یہ فضیلت ملے گی، یہ فائدہ ملے گا. تو اس کو بولتے ہیں احتساب. تو جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک تو اہم کام جو ہے، سب سے زیادہ اہم کام وہ رمضان کے روزے ہیں. دوسرا ایک عمل ہے، اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ ومن قام رمضان، کہ جو رمضان میں قیام کرے. قیام کس کو بولتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. تو تراویح کا نام ہے عربی کے اندر قیام رمضان، یعنی رمضان کے اندر کھڑے رہنا. کیونکہ تراویح میں ایک لمبے وقت تک، 1-1.5 گھنٹے تک ہم کو کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا قیام رمضان. تو دوسرا عمل ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. تو اس کی بھی فضیلت یہی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تراویح پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک تیسرا عمل اور بتایا، اس پر بھی یہ فضیلت بتائی، وہ ہے ومن قام فی لیلۃ القدر، جو شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کرے. شب قدر ایک رات ہے جو اس پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آخری عشرے میں اس کی ہونے کی زیادہ امید ہے، اور پھر آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ہونے کی زیادہ امید ہے. تو اس کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب
آدمی پورے مہینے یہ اہتمام کرے کہ ہم فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو جو آدمی پورے رمضان اپنا یہ معمول بنا لے گا تو شب قدر چاہے پورے رمضان میں کسی بھی دن ہو، پہلے رمضان کو ہو جائے، 10ویں کو ہو جائے، آخری رمضان کو ہو جائے، جو آدمی پورے مہینے کا یہ معمول بنا لے گا کہ مجھے پورے مہینے یہ کام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تراویح کی پابندی، اور صبح جو ہے تہجد کی پابندی، تو اس کو یہ رات ضرور ملے گی۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے اس کے بھی جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ نے اور اپنی رحمتوں اور انعامات کے دروازے کھول دیے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی نفلی کام کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے، یعنی اس مہینے میں کوئی نفلی کام بھی کرتا ہے، نفلی کام کا مطلب کرو تو ثواب اور نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو جو آدمی اس مہینے میں ایسا کوئی نفلی کام بھی کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ فرض کا ثواب ہر چیز میں، فرض بھی ہوتے ہیں، واجب بھی ہوتے ہیں، سنت، نفل، تو فرض کا ثواب یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ روزے جو ہے فرض بھی ہوتے ہیں، واجب بھی ہوتے ہیں، سنت بھی ہوتے ہیں، نفل بھی ہوتے ہیں، نماز بھی ایسی ہوتی ہے، تو فرض کا ثواب جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور اپنے انعامات کا سلسلہ بڑھایا، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی، یہ مہینہ ایسا مبارک ہے اور ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں کوئی نفلی کام بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی رمضان کے علاوہ تو ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا جو بھی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ہمیں بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس مہینے کے اندر گناہ سے دور رہنا چاہیے، گناہ سے دور رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو پورے سال ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے دور رہنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اور زیادہ گناہوں سے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر جو ہمارے پاس حلال چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی، ان کو ہم نہیں کھاتے ہیں۔ ہم نے سحری کر لی، اب روزہ افطار کرنے تک کھانے کی حلال چیزیں، بہترین قسم کا کھانا، حلال پاکیزہ ہماری محنت کی کمائی کا کھانا موجود ہے گھر میں، لیکن ہم نہیں کھا رہے۔ پینے کی بہترین چیز پانی ہمارے پاس میں موجود ہے، لیکن ہم نہیں پی رہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے جب حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا تو بتاؤ حرام چیزوں کو کھانا چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور حرام کاموں کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب ہم نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو حرام چیزوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑنا چاہیے، لیکن ہمارا الٹا حال ہے۔ حلال چیزیں ہم نے چھوڑ دی کھانے پینے کی اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن حرام کاموں کو نہیں چھوڑ رہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، غیبت کو، چغلی کو، جھوٹ کو، پڑوسیوں کو ستانا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈالنا، گندگی ڈالنا، کوڑا کرکٹ ڈالنا، یہ ساری جو حرکتیں ہماری پورے سال ہوتی ہے، رمضان کے اندر بھی وہ ساری حرکتیں ہمارے اندر جو کی تو موجود ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اس مہینے کے اندر تو حرام چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اور انسان کے
روزے کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد میں حرام کاموں کو چھوڑ دے تو سمجھو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو قبول کر لیا. اور جو آدمی رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھی حرام کاموں کو نہیں چھوڑا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے روزے کو قبول نہیں کیا. اسی لیے بہت سارے عمل ہیں جن پر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار وہ ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ فائدہ نہیں. یعنی انہوں نے روزہ تو رکھ لیا, حلال چیزیں تو چھوڑ دی, لیکن جو حرام چیزیں ان کو چھوڑا ہی نہیں, تو ان کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, بس یہ دن بھر بھوکے پیاسے رہے. اس طریقے سے بہت سے رات کو جاگنے والے وہ ہیں کہ جن کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملا. یعنی رات کو وہ جاگے تو صحیح اور تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کی, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ گناہ کر لیے, اللہ کی نافرمانی کر لی, تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو, تو ہمیں جس طریقے سے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں حرام اور تمام گناہوں کو روزے کی حالت میں چھوڑنا ہے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.